بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے میٹرک نہیں کیا ہوا اور آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ نہ تعلیم کی ضرورت ہے اور نہ ہی انگلش ٹیسٹ دینے کی۔ ویزا ڈن بیس پر ملے گا، مطلب آسٹریلیا ایئرپورٹ پر جا کر آپ نے پیسے دینے۔ ویزا کی کیٹیگری 3 ماہ تک کی ہوگی، اس کے بعد وہاں جا کے آپ کو ورک ویزے پہ تبدیل کر دیا جائے گا۔ کام کی نوعیت کی بات کروں تو پیٹرول پمپ یا کسی بھی سبزی یا فروٹ کے کھیت میں آپ کو کام ملے گا۔ یہ سب باتیں سنائی تھی ایک ایجنٹ نے میرے اس کزن کو جو آلریڈی جرمنی میں کئی سالوں سے موجود ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہنچ گیا ہے۔ اس نے اپنے 2 بھائیوں کے لیے ایجنٹ کو تقریباً ابھی تک 30 لاکھ روپیہ دے دیا ہے، جو کہ صرف اس بات پہ اس نے دینا شروع کیے تھے کہ ڈن بیس پاسپورٹ کے لیے، تصویروں کے لیے فلاں آفس آ جائیں 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 2 سالوں میں تقریباً ابھی تک 30 لاکھ روپیہ لے لیا ہے۔ اس کے دونوں بھائی ابھی تک لاہور میں محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، ویزا لینے کے لیے ایجنٹ نہیں، ایمبیسی موجود ہوتی ہے۔ وہ آپ کو معلومات دیتے ہیں، کیونکہ ہم نکمے ہیں، نالائق ہیں، خود تو کچھ ہاتھ پاؤں ہلانا نہیں ہے، اس لیے جو جمع پونجی ہے، جو جائیداد ہے، زیور ہے، وہ سیل کر کے ایجنٹوں کو دے دیتے ہیں اور پھر ایجنٹوں کا رونا روتے رہتے ہیں۔ پہلے یہ بات سمجھ لو کہ آپ کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی میں آپ کو جاب مل سکتی ہے۔ اگر نہیں مل سکتی تو سوچیں کہ پاکستان میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی آپ کو نہیں رکھ رہی تو آسٹریلیا جیسا ملک آپ کو کیسے رکھے گا اور کیوں رکھے گا؟ آپ کی اپنی پروفائل اگر اسٹرانگ ہے تو پھر سمجھ لیں آسٹریلیا چھوڑ کے امریکہ بھی آپ کو رکھنے پہ مجبور ہوگا۔ اگر آپ کی پروفائل کمزور ہے تو آپ جتنا مرضی پیسہ دیتے جائیں تو آپ جا نہیں سکتے۔ میرے پیارے سے دوستوں، جو طریقہ ہے آنے کا وہ میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں اور آپ کا A+ گریڈ ہے تو تعلیم کے ویزے پہ آپ امریکہ، آسٹریلیا، جرمنی، کوریا، جاپان جہاں جانا چاہیں اسکالرشپ پر یا ویسے اپنا پیسہ لگا کر آپ کو بآسانی ویزا مل جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ گوگل کر کے دیکھ لیں کہ میں نے فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، پورا طریقہ کار ہوگا۔ اگر آپ کا A+ گریڈ ہے تو آپ کو پڑھنا آتا ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا بھائی اتنی پرسنٹیج چاہیے، اتنا قابل بندہ چاہیے، اس کو اسکالرشپ پہ بلایا جاتا ہے، اس کو فیس لے کے بلایا جاتا ہے، اور سالانہ فیس اتنی ہے، وہ تمام ڈیٹیل مل جائے گی۔ دوسرا طریقہ ہے، اگر آپ کے پاس بہترین کوئی اسکل ہے، مطلب کمپیوٹر کی اسکل آج کل بہت زیادہ آگے جا رہی ہے، کمپیوٹر کی کوئی اسکل ہے، ویلڈنگ کی ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی اسپیشل اسکل ہے، تو آپ آن لائن ایمبیسیز کے ہیلپ لائن پہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ فلاں اسکل ہے، فلاں میرے پاس ڈپلومہ ہے اور فلاں یونیورسٹی سے میں نے کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے آپ کے کنٹری میں اگر ضرورت ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، کہاں پر اپلائی کرنا ہوگا، تو وہ آپ کو تفصیل سے بتا دیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو تقریباً آپ کے پاس 5 کروڑ روپیہ ہے تو آپ کو بزنس ویزا آسانی سے کوئی بھی ایمبیسی دے دے گی، چاہے وہ امریکہ کی ہے، چاہے وہ، اگر آپ کا مطلب بیک گراؤنڈ ٹھیک ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ بزنس کر رہے ہیں یا بزنس کو سمجھتے ہیں، تو آپ کو دنیا کی کوئی بھی ایمبیسی آسانی سے، اگر آپ کے پاس 5 کروڑ سے 10 کروڑ روپیہ ہے تو آسانی سے ویزا دے دیتی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس 5 یا 10 کروڑ سے بھی زیادہ رقم موجود ہے تو آپ کسی بھی اچھے ملک کا بآسانی پاسپورٹ خرید کر وہاں پر اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور آخری حل بتا دیتا ہوں جو پاکستانی سب سے زیادہ کرتے ہیں، وہ ہے جعلی کام، مطلب جعلی بینک اسٹیٹمنٹ بنا لینا، جعلی ڈگری بنا لینا، جعلی ویزے لگوا لینا، مطلب کہ کچھ ایسے کام کر دینا کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہنچ تو جائے گا مگر وہاں پہنچ کے پھنس جائے گا۔ اگر وہ نہ پھنسا، وہاں پہ قانونی کارروائیاں کچھ ایسی کر لیں، وکیل کروا لیا، ہیومن رائٹس بیچ میں گھیرا ڈال لیا کہ نہیں بھائی اس بندے کو کسی طریقے سے بچانا ہے، تو باقی جو جانے کے اہل ہیں ان کے لیے رستہ بند ہو جاتا ہے۔ جو واقعی میں وہاں پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، یا واقعی میں جو اہل ہیں ان کے لیے مکمل طور پر راستے بند ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی پاکستانی اسی طریقے سے آیا تھا، یہاں پہ آ کے ہمیں ابھی انہوں نے تنگ کیا ہوا ہے، تو لہٰذا پاکستانیوں کو بلائے نہیں۔ اس لیے بڑی مہربانی ہے کہ اگر آپ میں اسکل ہے، تعلیم ہے، پیسہ ہے، پھر تو آپ آسانی سے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے چوری چھپے جانا ہے، ایجنٹوں کے ذریعے جانا ہے، تو یہاں تو جا نہیں سکو گے، جاؤ گے تو پاکستان کی بدنامی ہوگی۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ اپنا بھی خیال رکھیں اور ملک کا بھی خیال رکھیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔